الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کے کلام مقدس سورہ نساء میں سے آیت نمبر 171 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس صورت میں رب ذوالجلال نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کتاب والو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر حد سے تجاوز مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کی ذات پر سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولو۔ خلاصہ یہ نکلا کہ رب ذوالجلال نے اہل کتاب سے کہا کہ اللہ پاک نے آپ کو جن جن عقائد کے رکھنے کا حکم فرمایا ہے یا جن جن اعمال کے کرنے کا حکم فرمایا ہے، ان اعمال میں حد سے تجاوز نہ کرنا، بلکہ تمام عقائد اور اعمال کو اپنی اپنی جگہ رہنے دینا۔ عقائد میں بھی غلو نہیں کرنا، اعمال میں بھی غلو نہیں کرنا۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے بہت بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ اللہ پاک نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ قرار دیا، کلمتہ القاہا الی مریم، کبھی اسے اپنا روح قرار دیا وروح منہ، اور کبھی رب ذوالجلال نے اسے عبداللہ قرار دیا، آتانی الکتاب قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اور پھر بچپن میں ہی اپنی ماں کی صفائی بیان فرمائی، اور بچپن میں ہی اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کے عبداللہ ہونے اور نبی ہونے اور کتاب انجیل دینے کا اعلان کروایا۔ پھر اللہ پاک نے اس کو نبوت کے سے سرفراز فرما کر کے عالی شان قسم کے معجزات عطا فرمائے۔ انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ اگر
کسی مادرزاد اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو آنکھیں صحیح ہو جاتی ہیں، اگر کسی کوڑی کے بیمار پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو کوڑی ختم ہو جاتی ہے، اگر کسی مردے کے قبر پر جا کر کہتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے اجازت سے اٹھ جا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو وہ فوراً اٹھ جاتا ہے۔ تو یوں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑے فضائل اور کمالات کے ساتھ نوازا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کمالات اور فضائل اور معجزات کو دیکھ کر کے اس کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں مبالغہ کیا، حد سے تجاوز کیا، اور کہنے لگے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہنے لگے کہ عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے اندر حد سے تجاوز نہیں کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بلا شبہ اللہ پاک نے ایک مقام عطا فرمایا ہے، لیکن ان هو الا عبد انعمنا، فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے، سب کچھ اللہ نے اس کو بہت کچھ عطا فرمایا، لیکن پھر بھی وہ ہمارے بندے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا بندہ ہے، ہمارا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ بیٹا تو باپ جیسا ہوتا ہے، بیٹا تو باپ کے جنس میں سے ہوتا ہے۔ اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا بن جائے تو عیسیٰ بھی اللہ ہو جائے گا، الیاذ باللہ۔ تو فرمایا کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہو۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، قرآن کہتا ہے کافروں نے میرے علاوہ میرے بندوں کو اپنا مددگار بنایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بندوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر اور اللہ کے فرشتے ہیں، یعنی انہوں نے ایک طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور دوسری طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا مددگار، اپنا مشکل کشا بنایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ ہم جہاں سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو پکاریں گے، ہماری پکار سنیں گے بھی، ہماری حالات سے بھی واقف ہوں گے، ہمارے ساتھ بھی ہوں گے اور ہماری مدد کرنے پر بھی قادر ہوں گے۔ تو انہوں نے گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مختار قلبی بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو حاضر ناظر بھی بنایا، عالم الغیب بھی بنایا، مشکل کشا، معاون، مددگار، بگڑی بنانے والا بھی بنایا۔ تو چونکہ ہمارے نبی کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر معجزات عطا فرمائے گئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں میں جب تکلیف ہوئی، صحیح بخاری میں اللہ کے رسول نے اپنی لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پر لگائی، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضرت ابو قتادہ کی آنکھ نکل آئی، اللہ کے رسول نے اس کی آنکھ کو اپنی جگہ پر رکھ کر کے لعاب مبارک لگائی، آنکھ لگ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی، صحیح بخاری میں اللہ کے رسول نے اپنی لعاب مبارک اس کے پنڈلی پر لگائی، اس کی پنڈلی جڑ گئی۔ اسی طرح کئی سارے واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیماروں پر ہاتھ پھیرا، بیمار ٹھیک ہو گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام میں جو جو معجزات تھے اس کے بنسبت ہمارے نبی کے ساتھ اس سے بھی بڑے بڑے معجزات تھے۔ تو ہمارے نبی نے تو ان عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو دیکھا تھا کہ وہ کس طرح گمراہ ہو رہے ہیں، اپنے نبی کے معجزات کو دیکھ کر کے وہ کس طرح گمراہ ہوئے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت فرمائی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اے میرے امتیوں، میری تعریف میں اس طرح حد سے مبالغہ نہ کرنا جس طرح کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کر کے
اس کو اس مقام پر کھڑا کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نہیں تھا۔ تم مجھے اس مقام پر کھڑا نہیں کرنا، بلکہ انی عبد اللہ، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ کہو، عبد اللہ کہو، رسول اللہ کہو، بس میری اس میں شان ہے۔ قرآن کہتا ہے لن یستنکف المسیح ابن مریم ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کبھی بھی اس سے آر محسوس نہیں کریں گے کہ عیسیٰ کو آپ عبداللہ کیوں کہتے ہو۔ فرشتے کبھی بھی اس پر آر محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کیوں کہا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی عبداللہ ہونے پر خوش ہوتے ہیں اور فرشتے بھی اللہ کے بندے ہونے پر خوش ہوتے ہیں۔ کسی بھی نبی نے یہ دعوت نہیں دی کہ آپ ہمیں مشکل کشا بناؤ، اپنا معاون مددگار سمجھو، الہ سمجھو، ہمارے سجدے کرو، نہیں نہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی ایسا بشر نہیں گزرا جس کو میں نے کتاب دی، اپنی طرف سے حکمت دی، علم دیا، تو اس نے مخلوق کو دعوت دی ہو کہ آ جاؤ میری عبادت کرو، میرے سجدے کرو، نہیں نہیں، بلکہ تمام انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ۔ انبیاء نے کہا بھائی اللہ والے بن جاؤ، ہمارے نہیں، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت یہی ہے کہ اللہ ہی خالق مالک بگڑی بنانے والا مددگار مشکل کشا عالم الغیب حاضر ناظر ہے، ہم صرف اللہ کے بندے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھایا کہ تم نصارہ کے طریقے پر نہیں جانا، کہ انہوں نے اپنے نبی کو بڑھا کے اللہ کے اسٹیج پر بٹھایا، اس کا بیٹا بنایا، تم مجھے اللہ کے اسٹیج پر نہیں بٹھانا کہ تم بھی عیسائیوں کی طرح نبی علیہ السلام کے لیے عجیب الفاظ بولو، نور من نور اللہ وغیرہ وغیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم میں ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا۔ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے قبروں کو سجدے گاہ بنایا، وصالحیہم، اور اپنے قوم کے صلحاء اور نیک بندوں کے قبروں کو سجدے گاہ بنایا۔ انی انہاکم عن ذالک، میرے امتیوں میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، نہ میری تعریف میں مبالغہ کرنا، نہ میری قبر کا سجدہ کرنا، اور نہ ہی اس امت کے اولیاء کے قبروں کے سجدے کرنا۔ قرآن کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لوگوں نہ سورج کا سجدہ کرو نہ چاند کا سجدہ کرو، واسجدوا للہ، خالص اس اللہ کا سجدہ کرو، الذی خلقہن، جس نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، جو خالق ہے، خالق کا سجدہ کرو، مخلوق کا سجدہ نہیں کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین کی کہ میری تعریف میں مبالغہ نہیں کرنا۔ جب میں میٹرک میں اسکول میں پڑھتا تھا تو اسکول والوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف کے لیے ایک حفلہ منعقد کرتے ہیں، جس میں اسٹوڈنٹ سے بھی تقریریں کرواتے ہیں اور کچھ ٹیچر بھی تقریریں کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں میرا بھی انگریزی کے ساتھ ایک خاص لگاؤ تھا، تو میں نے انگریزی میں تقریر کی اور پہلی پوزیشن حاصل کی، اور اس دور کے ہیڈ ماسٹر اور ماسٹروں نے انعامات وغیرہ دیے۔ تو پھر بلاخر
ایک ٹیچر تھا جو مذہب کے اعتبار سے رافضی خبیث تھا، تو اس نے پھر تقریر کی۔ سب سے پہلے اس نے خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھ کر کے سب سے پہلی بات یہ کہی، مسلمانوں، یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، کتنی بڑی دکھ کی بات ہے کہ عیسائیوں نے تو اپنے نبی کے شان کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور ہم نے اپنے نبی کے شان کو اتنا گھٹایا، اتنا گھٹایا کہ اپنے جیسا بشر بنا دیا۔ تو اس سے یہ تاثر دیا کہ ہمیں بھی نصارہ کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ جس طرح نصارہ نے اپنے نبی کو اونچا کر کر کے، اس کی تعریف میں مبالغہ کر کر کے اس کو اللہ کا بیٹا بنایا، تو ہمیں بھی اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنانا چاہیے، الیاذ باللہ، تاکہ جس طرح وہ لعنتی بن گئے ہمیں بھی لعنتی بننا چاہیے۔ تو لوگ نصارہ کی تعلیم کی طرف جا رہے ہیں، اور میرے نبی نصارہ کی تعلیم سے منع فرماتے ہیں، نصارہ کے طریقے سے منع فرماتے ہیں۔ فرمایا انی انہاکم عن ذالک، تم نصارہ کی طرح نہیں بننا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ لیکن باوجود اس کے کلمے پڑھنے والے مسلمانوں کا کچھ تعداد اسی نصرانیت کے طریقے پر جا رہا ہے۔ جو عقائد نصارہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھے، وہی عقائد آج کلمے پڑھنے والا اپنے نبی کے بارے میں رکھتا ہے۔ نصارہ کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا مددگار ہے۔ آج کل مسلمان بھی مسجدوں میں لکھتا ہے المدد یا رسول اللہ، المدد یا عبد القادر جیلانی شیء للہ، المدد یا علی۔ جتنے لوگ اتنے انہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے وہاں مشرکین مکہ کے 360 معبود بنے ہوئے تھے نا، کلمے گونی تو پتہ نہیں اپنے کتنے معبود بنا دیے، فلاں قبر والا، فلاں قبر والا، فلاں قبر والا، پتہ نہیں کتنے بابے مقرر کر دیے۔ تو ان کو وہی اسٹیج دی جو نصرانیت نے اپنے اولیاء کو اسٹیج دی تھی، ان کے قبروں کی پوجا کی، ان کے قبروں کے سجدے کیے۔ آج مسلمان کلمے پڑھنے والے بھی اولیاء کے قبروں کے سجدے کرتے ہیں۔ تو عقائد کے اندر بھی مسلمانوں نے نصرانیت کا طریقہ لیا، انہوں نے اپنے نبی کو عالم الغیب سمجھا، حاضر ناظر سمجھا۔ تو آج کل کلمے پڑھنے والا بھی کہتا ہے ہمارے نبی حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، انہی کے طریقے پر جا رہا ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، حاضر ناظر ذات صرف اللہ کی ہے۔ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، انما الغیب للہ، صرف غیب اللہ کو ہے۔ کیا قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 کی سرگوشی نہیں ہوتی ہے مگر چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 کی سرگوشی نہیں ہوتی ہے مگر چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ تو جہاں 5 ہوتے ہیں چھٹا اللہ، 7 ہوتے ہیں 8واں اللہ، 9 ہوتے ہیں 10واں اللہ۔ ہر جگہ حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی حاضر ناظر نہیں ہے۔ جو اس طرف جا رہے ہیں تو یہ سمجھو کہ وہ اسلام چھوڑ کے نصرانیت کے طریقے پر جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اعمال کے اندر بھی مسلمان نصرانیت کی طرف گئے۔ پہلے تو میں کتابیں پڑھ پڑھ کے حوالے دیتا تھا کہ ایک مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ اس طرح کہنے میں کیا حرج ہے، انوار ساتیہ میں مولوی عبدالسمیع نے لکھا، اس طرح کہنے میں کیا حرج ہے کہ اگر نصارہ اپنے نبی کی میلاد مناتے ہیں تو ہم کیوں نہ منائیں۔ چند دن پہلے کسی نے مجھے طاہر القادری کی کلپ بھیجی۔ طاہر القادری کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک، نصارہ کے نزدیک کرسمس کی وہی اہمیت اور حیثیت ہے جیسے مسلمانوں کے ہاں عید میلاد النبی کی۔ اپنی زبان سے اقرار کہ یہ طریقے ہم نے وہاں سے لیے ہیں۔ اور پھر اعمال کے اندر حد سے تجاوز، لا تغلوا فی دینکم، قرآن نے کہا اے کتاب والو
اپنے دین کے اندر حد سے تجاوز نہیں کرو، نہ عقائد میں نہ اعمال میں۔ انہوں نے نصرانیت نے اعمال میں بھی حد سے تجاوز کیا۔ مثلا کیا کیا؟ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے رہبانیت اختیار کی، کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، کہا ہم شہروں میں نہیں رہیں گے، کہیں پہاڑوں کے غاروں میں کناروں میں جا کر کے رہ کر کے بس اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے یہ رہبانیت اپنی طرف سے پیدا کی، ہم نے ان پر رہبانیت نہیں لکھی تھی، ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، اپنے طرف سے انہوں نے اعمال ایجاد کیے۔ تو آج مسلمانوں نے بھی اپنے طرف سے اعمال میں اضافہ کیا ہوا ہے، غلو کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو جو اذان دی وہ ان کو اذان پسند نہیں آئی، انہوں نے اپنے طرف سے اضافے شروع کر دیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اذان یہ دی کہ حضرت بلال سے سکھایا، حضرت بلال سے فرمایا کہ عبداللہ بن زید جو آپ کو اذان سنا رہے ہیں اس طرح کہتے جاؤ۔ وہ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوا، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوا۔ لیکن مسلمان کو یہ اذان راس نہیں آئی، اس نے اذان سے پہلے صلاۃ شروع کر دی، اور پھر نہ پڑھنے والے کو تانا دیا، کہا کہ جو اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھتا ہے سمجھو کہ یہ صلاۃ کا منکر ہے۔ میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہے نا سورہ یاسین کے منکر ہو۔ اگر وہ کہیں گے بھائی سورہ یاسین تو ہم پڑھتے ہیں، ہم منکر کیسے ہوئے؟ تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ تم سورہ یاسین پڑھتے ہو لیکن اذان سے پہلے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اگر ہم اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھتے ہیں تو تم کہتے ہو تم صلاۃ کے منکر ہو، تم اذان سے پہلے سورہ یاسین نہیں پڑھتے ہو، تم سورہ یاسین کے منکر ہو۔ وہ خود ہی کہنے پر مجبور ہوگا کہ سورہ یاسین کا اذان کے ساتھ کیا تعلق؟ تو میں بھی یہی کہوں گا کہ صلاۃ اور سلام کا اذان کے ساتھ کیا تعلق؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کرے کہ ہم سب کو سمجھ میں آ جائے۔ حدیث کی کتاب سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے کسی کو چھینک آئی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جس کو چھینک آئے تو وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ اور جو سننے والا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یرحمک اللہ۔ پھر جس کو چھینک آئی وہ کیا جواب دیتا ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے کسی شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ تمام تعریف رب کائنات کے لیے اور سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ دیکھو انا اقول السلام علی رسول اللہ، ارے بھئی میں بھی کہتا ہوں السلام علی رسول اللہ، السلام علی رسول اللہ، یہ الفاظ غلط نہیں ہیں، لیکن ولیکن لیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چھینک کے موقع پر اللہ کے رسول نے ہمیں السلام علی رسول اللہ نہیں سکھایا ہے، لہذا چھینک کے موقع پر صرف الحمدللہ پڑھا جائے گا، آگے اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ اضافہ کرنا میں کہتا ہوں نصرانیت کا کام ہے۔ لا تغلو فی دینکم، دین کے اندر اب سے تجاوز نہیں کرو۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نے صرف الحمدللہ سکھایا ہے، تو یہاں الحمدللہ کہنے سے سنت ادا ہوگی، اگر آگے الفاظ پڑھیں گے تو یہ سنت نہیں ہوگی بلکہ بدعت ہوگی۔ اور پھر اس ماتمی کو، سینے کوٹنے والے کو یہ اذان کافی نہیں لگی، کافی نہیں آئی، یہ اذان اس کو بھی راس نہیں آئی۔ اس نے پھر اذان کے اندر بڑھایا اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یہاں بڑا زور لگاتے ہیں، اشہد ان علی امیر المومنین و امام المتقین علی حجت اللہ۔ سنتے ہو اذان یا نہیں سنتے ہو؟ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا منظور احمد منگل صاحب مدظر اللہ علی، وہ فرماتے ہیں کہ بدعت کی نشانی یہ ہے کہ ہر علاقے کے الفاظ مختلف ہوں گے۔ بدعت کی علامت یہ ہے
کہ ان الفاظ میں ہر علاقے والوں کے الفاظ مختلف ہوں گے۔ مثلا اذان کے جو الفاظ اللہ کے رسول نے دیے ہیں، اللہ اکبر سے لے کر کے لا الہ الا اللہ تک، ان میں کوئی آج تک آپ نے تبدیلی سنی؟ نہیں سنی ہوگی۔ لیکن جو الفاظ لوگ اپنی طرف سے بڑھاتے ہیں تو ہر علاقے والوں کے وہ الفاظ مختلف ہیں۔ مثلا بعض کیا کہیں گے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایسے کہیں گے، اور دوسرے کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ۔ بعض کہیں گے صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ، اپنے اپنے الفاظ بولیں گے۔ بعض علاقے والے کچھ بولیں گے، بعض علاقے والے کچھ، بعض علاقے والے کچھ، اور یہی حال ان ماتمیوں کا ہے۔ بعض علاقے والے کہیں گے اشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، اور پھر بعض علاقے والے اشہد ان علی امیر المومنین وامام المتقین علی حجت اللہ، اور پھر بعض والے وآل محمد خیر البریہ۔ تو مختلف علاقے والے مختلف الفاظ پڑھیں گے۔ بدعت کی علامت یہ ہے کہ الفاظ ان کے مقرر نہیں ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، کاش کہ ان کو پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن حقیقت جانتے بھی ہیں، وہم یعلمون، وہ خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، لیکن شیطان نے ان کو ضد کے اندر ایسا جکڑا ہوا ہے کہ وہ ضد سے نکل نہیں سکتے۔ ان کی مذہب کے اصول اربع کی کتاب من لا یحضرہ الفقہ، اس کتاب کا مصنف ہے شیخ صدوق، جو مرا ہے 381 ہجری میں۔ اس نے اپنے اماموں سے اذان نقل کی، اور اس اذان کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ وغیرہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ روایت نقل کر کے آخر میں کہتا ہے ھذا هو الاذان الصحیح، کہتا ہے صحیح اذان یہی ہے جس کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ امیر المومنین خلیفۃ بلا فصل کے الفاظ نہیں ہیں۔ آگے کہتا ہے والمفوضہ لعنہم اللہ، مفوضہ فرقے پر اللہ لعنت کرے، قد زادوا فی الاذان اشہد ان علی ولی اللہ، کہ انہوں نے اذان کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ کے الفاظ بڑھائے۔ لا شک فی ان علی ولی اللہ ولکن لیس ذلک فی اصل الاذان، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بلا شبہ علی ولی اللہ ہے، لیکن اذان کے اندر تو یہ الفاظ نہیں ہے نا۔ یہ رافضی مصنف، ان کا مصنف ماتمی خود کہتا ہے کہ جو الفاظ بڑھاتے ہیں یہ لعنتی ہیں۔ تو جو پڑھنے والے ہیں، پڑھنے والوں کو جس کتاب کو پڑھ کے یہ مولوی بنتے ہیں، وہ کتاب ان کے اوپر لعنت بیچتی ہے۔ اور ان کی دوسری کتاب ہے المبسوط للشیخ طوسی، محمد بن حسن طوسی، یہ اپنی اسی کتاب المبسوط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99 میں لکھتا ہے کہ اذان کے اندر جو یہ کلمات پڑھے جا رہے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ وغیرہ وغیرہ، کہا فلیس بمعمول علیہ فی الاذان، اذان میں ان پر عمل نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ یہ الفاظ ولو فعلہ الانسان یاثم بہ، اگر کوئی پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ رافضی مولوی کی فتویٰ۔ اور یہ اپنی ایک دوسری کتاب النہایہ میں لکھتا ہے کہ جو شخص ان کلمات کو اذان میں پڑھے گا فقد اخطا، اس نے خطا کی، وہ گناہ گار ہے، وہ خطا کار ہے۔ اب ان حوالوں کے پڑھنے کے باوجود بھی ان ظالموں کو اللہ کی حیا نہیں آتی کہ وہ ہر اذان کے اندر کہتے ہیں خلیفتہ بلا فصل، کہ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فوراً خلیفہ ہیں، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت کس کو ملی؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ دوسرا خلیفہ کون ہے؟ تیسرا خلیفہ کون ہے؟ چوتھا خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی۔ تو یہ اعلان کر کے کہ خلیفتہ بلا فصل، کہ علی نبی کا خلیفہ بلا فصل ہے،
یہ روزانہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کو غلط کہہ کر اہل سنت پر ایک قسم کا حملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اسی دین پر قائم رکھے جو دین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جبرائیل کے واسطے سے رب ذوالجلال سے جو دین لے کر آئے، اللہ پاک ہم سب کو اسی دین پر قائم رکھے۔ اللہ پاک بدعت سے اور دین کے اندر عقائد یا اعمال میں غلو اور حد سے تجاوز کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم۔